رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے ہوں، اور اس میں بھی نہیں جس میں جاندار کی تصویر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھیں، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالی گلوچ کرنے والے 2 آدمیوں میں سے گالی کا گناہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ترجمہ اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے لا الہ الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کہا، قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں یعنی نیتوں اور تمہارے اعمال کی راستی کو دیکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہے، وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں، جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ کرنے کی ہوس نہیں رکھتے، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد بغض اور کینہ نہیں رکھتے، مٹی کے گھر بناتے ہیں کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہو جانے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، اے اللہ میرے گناہ بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا، میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔ اس پر اللہ نے فرمایا، میں اپنے بندے کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک عورت بہترین لباس اور چہرہ مزین کر کے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو اس سے روکو، بنی اسرائیل پر لعنت اسی وجہ سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے۔ تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے، اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا، الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عنقریب میری امت کو پچھلے امتوں کی بدترین بیماری پہنچے گی، جو کہ تکبر، کثرت مال کی ہرس، دینوی معاملات میں کینہ رکھنا، باہم ایک دوسرے سے بغض رکھنا اور حسد کرنے پر مشتمل ہے، یہاں تک کہ وہ سرکشی اختیار کر لے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو رونے والی آنکھ عطا فرما، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، 2 جادو کرنا، 3 کسی کو ناحق مار ڈالنا، 4 سود کھانا، 5 یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، 6 میدان جہاد سے بھاگ جانا، 7 نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلسرات جہنم کے دونوں کناروں پر رکھا جائے گا، اس پر سادان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے، پھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے، بعض لوگوں کے کچھ اعضاء کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے پھر نجات پائیں گے، بعض لوگ اسی پر اٹکے رہیں گے اور بعض اوندھے منہ جہنم میں گریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اپنی جانوں کو خواہ مخواہ خوف میں نہ ڈالو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو خوف میں ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر کسی سخت مجبوری کے قرضہ لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ اے ابن آدم، تو میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانہ سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ واپس آتے ہوئے سیدہ صفیہ رضی اللہ
अन्हा के साथ ऊँट पर सवार थे। जब सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ऊँट पर सवारी का इरादा करती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट के पास इस तरह बैठ जाते कि अपना घुटना मुबारक खड़ा रखते और सैयदा सफ़िया अपना पाँव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने मुबारक पर रख के सवार हो जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन सुबह 2 फरिश्ते उतरते हैं। उनमें से एक दुआ करते हुए कहता है, ऐ अल्लाह, खर्च करने वाले को बेहतर बदल अता फरमा, और दूसरा इल्तिजा करता है, ऐ अल्लाह, जो खर्च ना करे उसका माल तल्फ फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पसली की हड्डी की तरह है, अगर तुम उसे बिल्कुल सीधा करना चाहोगे तो तुम उसे तोड़ दोगे, यानी जुदाई की नौबत आ पहुँचेगी, और अगर तुम औरत से फ़ायदा उठाना चाहो तो तुम्हें उसका टेढ़ापन बर्दाश्त करते हुए उसकी खूबियों से फ़ायदा उठाना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता, और जो बंदा माफ़ कर देता है अल्लाह उसकी इज़्ज़त बढ़ाता है, और जो बंदा अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ नफ़ा पहुँचाती है और इन बलाओं को टालती है जो नाजिल हो चुकी है, और उन बलाओं को भी जो अभी नाजिल नहीं हुई, इसलिए तुम लोग दुआओं का एहतमाम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स भी थोड़ी सी नेकी को मामूली ना समझे। अगर नेकी का मौका ना मिले तो अपने भाई के साथ खंदा पेशानी से मिल लिया करो, ये भी नेकी है। और जब तुम सालन पकाने की गर्ज से गोश्त खरीदो या सालन की हांडी पकाओ तो शोरबा बढ़ा दिया करो, और उसमें से कुछ निकाल कर अपने पड़ोसी को दे दिया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज फ़जर बाजमात अदा करे फिर अपनी जगह पर बैठकर अल्लाह ताला का ज़िक्र करता रहे यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, फिर 2 रकात अशराक की नमाज पढ़े तो उसके लिए एक मुकम्मल हज व उम्रा का सवाब होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की शब मेरा गुज़र चंद ऐसे लोगों पर हुआ जिनके पेट गड्ढों की मानंद बड़े बड़े थे, जिनमें सांप थे जो पेट के बाहर से नज़र आते थे। मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? तो फरमाया, ये सूद खाने वाले हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद वो है जो दुनिया की मोहब्बत को सबसे ज़्यादा छोड़ने वाला हो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ़ फरमाया और खा लिया, और फरमाया, ऐ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, इज़्ज़तदार चीज़ की इज़्ज़त करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है वापस नहीं करता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने दिल की सख्ती का शिकवा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, अगर तू अपने दिल को नर्म करना चाहता है तो मिस्कीन को खाना खिलाया कर और यतीम के सर पर हाथ फेरा कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, छोटे बड़ों को सलाम करें, गुज़रने वाले बैठे लोगों को सलाम करें,
اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم غمگین اور پریشان ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اس مسلمان سے افضل ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا اور نہ ہی صبر کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جنہیں وہ اپنی رحمت سے رزق عطا فرماتا ہے، زندگی میں حفظ و امان اور بعد وصال جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر فتنے رات کی تاریکی کی طرح چھا جاتے ہیں لیکن وہ ان سے عافیت میں رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین دیکھو، اخلاق دیکھو، رشتہ کر دو۔ اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو، اور اگر بچی اپنے پسند کا اظہار کر دے کہ میری شادی یہاں کرو تو اسے بے قدر بے حیا نہ سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ سے انکار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھوک اور قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کو جمائی لے تو اس کو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لینا چاہیے، کیونکہ کھلے منہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنۃ اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے اور جہنم بھی اسی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 10 سال مدینہ میں گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم، طاہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کا نام بہیہ کلبی رضی اللہ عنہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے لیے حضرت ابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے قبر کھودی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے کا عادی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے جب تک وہ اس دنیا میں رہے، یعنی اس کی آنکھوں کی بینائی موت تک باقی رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی مخلوقات، یہاں تک کہ اپنے بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں اور یہاں تک کہ مچھلیاں ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی بات سکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جس شخص نے لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جانتے ہو بد نصیب کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب جانتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بد نصیب بے نماز ہے، کیونکہ بے نماز کو اسلام سے کچھ نصیب نہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سورج اور چاند گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا، البتہ یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو۔